وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں رمضان المبارک کا موقع عطا فرمایا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اس کا سامنا کرنے والے ہیں، خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ۔ رمضان کا میسج اور پیغام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کرتا ہے، انشاءاللہ اگر آج کے اس خطبے میں ہم اس کا مقصد سمجھ جائیں گے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے وہ سمجھ جائیں گے، تو یہ رمضان ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن میں آپ کو اس سے پہلے یہ بتا دوں، عام طور سے جب رمضان کا موقع آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی رمضان سے کیا چاہتا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ عام طور سے رمضان کا موقع جب آتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مہینے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تلاوت کر لو، تسبیح پڑھ لو اور اس کے بعد تمہاری مغفرت ہو گئی، ہمیشہ کی چھٹی۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں اس کا مقصد بیان کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پورے مہینے رمضان کے روزے رکھ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم قرار پائیں۔ ہو سکتا ہے کہ پورے رمضان میں نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ جنتی نہیں بن پائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پورے مہینے عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول اور ایکسیپٹڈ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریجیکٹ کر دے اور بولے کہ تم میرے معیار کے لائق نہیں۔ اس لیے آج کا یہ خطبہ بہت ہی دھیان کے ساتھ سننے کے لائق ہے اور اس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں خطبہ شروع ہوتا ہے اور ان کی نیند شروع ہو جاتی ہے۔ خطبہ ادھر شروع ہوا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ اور ادھر ان کی نیند شروع ہو گئی، اور ان کی نیند کب کھلتی ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی جب ہوتا ہے تب ان کی نیند کھلتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خطبہ عبادت نہیں ہے بلکہ ان کے قیلولہ کا ٹائم ہے۔ یاد رکھیے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔
ہاں کبھی کبھی انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، سو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہر خطبے میں آدمی سوتا رہے، اس کا مطلب یہ کہ شیطان اس کے سر پہ سوار ہے اور یہ اس کی بیمار ہونے کی علامت ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحت مند آدمی اگر 6 سے 8 گھنٹہ سو لے، اس کے بعد دن بھر اسے سونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو آدمی جہاں بیٹھتا وہاں سونا شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب وہ مینٹلی اور فزیکلی بیمار ہے، وہ اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ اس لیے خطبے میں اسپیشلی خطبے میں خاص طور سے جگ کے رہنا ہے، تاکہ جو میسج دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ لوگوں کی نیند اڑ جاتی تھی، لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور آج لوگوں کو نیند آ جاتی ہے خطبہ سنتے ہی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان میں کہتا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کیا کیے جاتے ہیں؟ کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ اس وقت بھی جب کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور تم اس میں داخل نہیں ہو سکے، تو تم پر خدا کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، دنیا والوں کی لعنت ہے تمہارے، اب کب تم جنت میں جاؤ۔ اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ کی جنت اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، رمضان کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للمتقین۔ یہاں پہ جو یہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، اصل یہی ورڈ ہے پورے خطبے کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نمازیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، تہجد گزار لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ متقین کے لیے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے والوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص ایگزام دیتا ہے، SLC کے ایگزام چل رہے ہیں ابھی، کیا کسی آدمی کے میتھ میں 100% نمبر ہو، باقی میں 0 ہو، تو کیا پاس ہو جائے گا؟ وہ کامیاب ہوگا؟ سائنس میں 100% ہو، باقی سب میں 0 ہو، پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ ایک کرائیٹیریا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہے۔ جو متقی بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اگر متقی نہیں ہو تو تمہارے لیے جنت نہیں ہے۔ اس کی دلیل سورہ مریم آیت نمبر 85 یا 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن کو یاد کرو جس دن تقوی والوں کو ہم مہمان بنا کر کے رحمان کے پاس لائیں گے۔ کیسا لائیں گے؟ مہمان کی طرح، ڈیلیگیشن کی طرح، گیسٹ کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن
متقیوں کو اپنے پاس لائے گا۔ اور اگر متقی نہیں بن پائے تو فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ مجرموں کو یعنی جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں ان کو ہم پیاس کی حالت میں بھوکے پیاسے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے اور ہم متقی ہیں کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے، متقی ہونے میں دو چیزیں ضروری ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا بیان کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر روزے سے تقوی پیدا نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری کی حدیث ہے 1804 1804، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو انسان جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ صبح سے شام تک اپنا کھانا پانی چھوڑ کے بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب متقین کون لوگ ہیں اور ہم کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات کئی جگہ بیان کی ہے۔ میں چاہتا ہوں اگر آپ واقعی اس رمضان میں متقی بن کر کے اللہ کی خوشی چاہتے ہیں تو یہ جگہ نوٹ کیجئے اور قرآن کریم کے اندر ان کو تلاش کر کے دیکھیے۔ نمبر 1، چونکہ وہ ساری چیزیں ایک خطبے میں نہیں آ سکتی، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک آدمی ہے تو آدمی 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 2 آنکھیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ خالی ایک آدمی کے اگر 2 پاؤں ہیں اور کچھ نہیں ہے تو وہ آدمی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ پیر نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، وہ آدمی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تقوی والے کون ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، 35 میں۔ اسی طرح تقوی والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے لاسٹ رکوع میں بتایا ہے، اور اسی طرح سے تقوی والوں کی صفات اور ان کی خوبیاں سورہ مومنون کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تقریباً 30 کے قریب ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے 5 خوبیاں رکھتا ہوں، اگر یہ 5 چیزیں پیدا ہو رہی ہیں رمضان میں تو رمضان کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ نہیں پیدا ہوئی تو روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا ویسٹ ہو جائے گا، چونکہ اس کا مقصد آپ نے پورا نہیں کیا۔ یہ 5 چیزیں کیا ہے ذرا غور سے سنیے، اور اس کے اپوزٹ میں کیا چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے سے جو تقوی پیدا ہوتا ہے اور جن متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے ان کی پہلی صفت ہے ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ 100 روپے ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، 1 کروڑ اور 1 ارب ہو تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کی جنت انہیں چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بخیل آدمی جنت کے لیے پیدا
बखील आदमी जन्नत के लिए पैदा नहीं हुआ है, वो मुत्तकी नहीं हो सकता। दूसरी खूबी वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को कंट्रोल करते हैं। कौन? जन्नत वाले लोग, मुत्तकी लोग। यानी अगर किसी से कोई तकलीफ पहुंच जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो वो गाली गलौज पे, लड़ाई पे, चीखने चिल्लाने पे नहीं, बल्कि अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। ये हैं अल्लाह के तकवा वाले बंदे जो जन्नत में जाएंगे। नंबर 3 वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ कर देते हैं। यानी किसी से कोई नुकसान हुआ, तकलीफ हुई, झगड़ा हुआ, तो उसको दिल में नहीं रखते, कीना कपट पाल के नहीं रखते, फौरन उसे दिल से निकाल देते हैं, माफ कर देते हैं, फिर से भाई भाई बन जाते हैं। और नंबर 4 वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। एहसान करने वाले कौन है? एहसान के 2 किस्म हैं। मोहसिन, अच्छाई करने वाले, नेकी करने वालों की 2 किस्में हैं। नंबर 1, जो अल्लाह के साथ जिनका ताल्लुक अच्छा होता है, मतलब अल्लाह की इबादत में एक्सीलेंट लेवल पर टॉप पे रहते हैं, नमाज में सबसे आगे, ज़कात में सबसे आगे, रोजे में सबसे बेहतरीन, तिलावत में सबसे अच्छे। इसी तरह से लोगों के साथ भी, इंसानों के साथ भी एक्सीलेंट लेवल पर होते हैं। वो लोगों के साथ भी उनके व्यवहार, उनके सलूक, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। यानी इसका मतलब यह हुआ ईसालुन नफ़्इ दीनी व दुनियावी, लोगों को दीनी तौर पे भी वो फायदा पहुंचाते हैं और दुनियावी तौर पे भी वो फायदा पहुंचाते हैं। लोगों को दुनियावी नुकसान से भी बचाते हैं और दीनी नुकसान से भी बचाते हैं। ये लोग मुहसिनीन हैं। कितनी सिफतें हुई? 4। और 5वीं और आखिरी सिफत है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक टू डू लिस्ट है, करने के काम, और एक है नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। दोनों पे अमल करने वाला मुत्तकी होता है। अब वो नहीं करने के काम क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, ये ज्यादा ध्यान से सुनने का है, चूंकि हमारे यहाँ एक ज़हनियत क्या है, करने पर ज्यादा ध्यान है, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, छोड़ने वाली चीजों पर ध्यान कम है। क्या क्या चीजें छोड़ना है? फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना छोड़ देना है, गीबत करना छोड़ देना है, धोखा देना छोड़ देना है, हराम माल छोड़ देना है। अगर ये छोड़ने वाले काम नहीं किए तो जो आप कर रहे हैं उसकी मिसाल ऐसी है कि कोई इंसान पैसा कमा रहा है और कर्जा भी ले रहा है। इधर से कमाया, इधर से सूद पे ला करके दे दिया, इधर से कमाया, इधर से सूद पे ला के दे दिया। तो जो इंसान सिर्फ नेकियां करता है, बुराइयों से बचता नहीं है, और खास तौर से रमजानुल मुबारक के मौके पर, तो फिर उसकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, ज़ाय हो जाएंगी। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, वो लोग जब उनसे कोई बुराई हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, इंसान है, गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन जैसे ही गलती होती है, फर्क क्या है? तक़वा वालों से जैसे ही गलती होती है, फौरन वो क्या करते हैं? ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं, फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं, वो गुनाह छोड़ देते हैं। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और वो अपने गुनाहों पर जमे नहीं रहते हैं, बार बार वो गुनाह करते नहीं रहते। मिसाल के तौर पे, मुत्तकी आदमी से हो सकता है कि कभी किसी को तकलीफ पहुंच जाए,
لیکن برابر تکلیف پہنچاتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ متقی آدمی سے کبھی کوئی نماز چھوٹ جائے، لیکن مسلسل نمازیں چھوڑتا ہے، وہ آدمی متقی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی فجر کی نماز چھوٹ جائے، لیکن ہر دن نمازیں چھوڑ رہا ہے فجر کی، وہ آدمی متقی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کو دھوکہ دے دے غلطی سے، لیکن مسلسل وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ آدمی متقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے ہی ان سے گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، فوراً اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ متقی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اسپیشلی آپ کو اگر واقعی متقی بننا ہے تو کچھ کام جو بہت اہم ہیں کرنے کے، اور کچھ کام چھوڑنے کے ہیں جو آپ کے روزے کو برباد کرنے والے ہیں، وہ ذرا غور سے سننے کے لائق ہیں۔ نمبر 1، نماز۔ نماز جو نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ قبول نہیں اللہ تعالیٰ کی، بلکہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ یاد رکھیے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اور وہ روزہ بھی رکھتا ہے یا کوئی بھی عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی عبادتیں قبول کرتا ہے، اور نماز اور زکوٰۃ یہ تقوی والوں کی سب سے ٹاپ لیول کی صفات ہے۔ معلوم ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا اسلام اور ایمان ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس لیے پہلا کام نماز اور زکوٰۃ۔ دوسرے نمبر پہ روزہ رکھنا۔ اس مہینے میں جو شخص بہانے کر کے روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھنے کا ثواب آپ نے بہت سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کرتا ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا عذاب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 فرشتے آئے میرے پاس، مجھے لے کے گئے ایک جگہ پہاڑ پہ۔ وہاں میں اوپر چڑھا تو بہت چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ جہنمی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جیسے بکرے کو ذبح کر کے الٹا لٹکا دیتے ہیں ویسا، اور ان کے منہ کو چیرا جا رہا ہے۔ سوچئے ذرا، اگر کسی کو یہاں لٹکا دیا جائے اور اس کا منہ چیرا جائے کتنی تکلیف ہوگی۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ لوگ روزہ صحیح سے نہیں رکھتے تھے۔ دنیا میں یہ 12 گھنٹے کی بھوک برداشت نہیں ہو سکتی، جہنم میں الٹا لٹکا کر کے بکرے کی طرح جب چیرا جائے گا، اس وقت برداشت ہوگا؟ اس وقت بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم کام کرتے ہیں، دھوپ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب ایکسکیوزز ہیں، بہانے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ڈائبٹیز بھی ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کرنے والے ہر معاملے میں کرتے ہیں، نہیں کرنے والے ایکسکیوزز اور بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ نمبر 3، تراویح، قیام اللیل۔ روزہ فرض ہے، تراویح سنت ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن بہت فضیلت ہے اس کی کہ رات میں انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ باہر کھڑے ہو کر کے فالتو کی باتیں کرنا گھنٹوں گھنٹوں، اس سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کا کلام سنے، اس کے سامنے کھڑا رہے۔ تراویح میں بھی پڑھ سکتا ہے اور تہجد کے بھی وقت پڑھ سکتا ہے، دونوں آپشن ہے، دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے تلاوت۔ بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاف نہیں کرے گا، کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں، دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ 60-70 سال کی زندگی ہو گئی، دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، باقی سارے کام آپ کر رہے ہیں، یہ کب سیکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے قرآن پڑھنا سیکھیے، پڑھتے ہیں تو صحیح سے پڑھنا سیکھیے، صحیح سے پڑھتے ہیں تو سمجھنا سیکھیے، سمجھ کر کے عمل کرنا سیکھیے۔
اور نمبر 5 دعا کیجئے جتنا ہو سکے. رمضان دعا کا مہینہ ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، سب کے لیے. تعلقات کو صحیح کیجئے، کسی سے کینہ، قبض، غیظ، حسد مت رکھیے. 7ویں چیز کھانا کھلانا، افطار کرانا، سحری کرانا، بڑی فضیلت ہے اس کی. آپ جہاں 200 400 500 کے افطار خریدتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے پڑوسیوں، اپنے محلے والوں، اپنے رشتہ داروں میں کون سے لوگ ضرورت مند ہیں، ان کے لیے بھی 50-100 روپے کا خرید کر کے لے کے جائیے. بچنے والی چیزیں کیا ہے؟ خاص طور سے لڑائی جھگڑے سے بچیے، غیبت، ٹائم پاس، گیمز اور کرکٹ، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ رمضان کی توہین اور انسلٹ ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں اور سوتے ہیں، بس یہ اتنا ہی کام رہتا. تو رمضان کھانے اور سونے کے لیے نہیں ہے، اس میں کم کھانا ہے اور کم سونا ہے. 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کافی ہے. اسی طرح سے آپ کے رمضان کو برباد کرنے والی چیز، اس میں سے ایک بہت اہم ہے موبائل اور اسکرین ٹائم کو کم کیجئے. اللہ رب العزت کی عبادت پر دھیان دیجئے. اسی طرح سے غریبوں کا حق ہے، اس کا بھی دھیان رکھیے. بہت سے لوگ فون کر کے روتے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بیمار ہیں، علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں. 9 مسلمز ہیں جو روتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسے لوگوں کا دھیان یہ رمضان میں کرنے کے لائق ہے. اب ایک بہت اہم چیز جو میں آپ کو پچھلے ہفتے بتانے سے رہ گیا تھا، زکوٰۃ کے معاملے میں آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے. بہت سارے لوگ آتے ہیں چندہ مانگنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگ کمیشن پہ چندہ کرتے ہیں. آپ فار ایگزامپل 100 روپیہ دیے تو 50 روپے، 30 روپے، یہاں تک کہ 70 روپیز بھی ان کے کمیشنز رہتے ہیں. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ کمیشن لے لیے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. آپ حقداروں کو دیجئے اور فائنڈ آؤٹ کر کے خود سے دیجئے. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو ہم سے معلوم کیجئے. بہت سارے لوگ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، ان تک ہماری زکوٰۃ کی رقم پہنچنی چاہیے. اور مسجد کے بارے میں ایک اعلان یہ ہے کہ ہم یہاں مسجد میں چاہتے ہیں کہ آپ سکون کے ساتھ عبادت کریں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں چندہ بھی نہیں ہوتا اور کسی کو چندہ مانگنے بھی نہیں دیا جاتا. یہ مسجد کے احترام کے بھی خلاف ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے، باقی نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے. باہر کھڑے ہو کر کے کوئی اعلان کرتا رہتا ہے. ہم یہ اس مسجد میں کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ کسی کو ہم چندے کی اجازت نہیں دیں گے، تاکہ آپ کی نماز سکون کے ساتھ، آپ کی عبادت بہت ہی اطمینان کے ساتھ ہو. اس لیے کوئی بھی شخص اس بارے میں ڈسکس نہ کرے، بحث نہ کرے. اور ایک غلط فہمی جو ہمیں اکثر ہوتی ہے، میں اس کا ازالہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. 1-2 منٹ آپ کا ایکسٹرا آج لوں گا میں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں 1 مہینہ عبادت کر کے باقی پورا 11 مہینہ جیسا چاہیں بتائیں، جنت پکی ہے. متقی جو میں نے ورڈ بولا آج، کہ اللہ تعالیٰ کن کے لیے جنت تیار کیا ہے؟ جنت کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے ہے. متقی ایک ورڈ ہے جو ہمیشہ کے لیے. فار ایگزامپل میں آپ کو بولوں کہ میں 1 مہینے کے لیے آدمی ہوں، اگلے 11 مہینے کے لیے آدمی نہیں رہوں گا. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ چلیے، کیا آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کامن سینس یوز کیجئے، اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے. 1 مہینے آپ عبادت کر کے آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے دے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بیوی اگر آپ سے بولے کہ یجمان 1 مہینے میں آپ کی بیوی، اگلے 11 مہینے کسی اور کی، آپ ایکسپٹ کر لیں گے؟ کریں گے؟ پھر آپ کیسے اللہ سے امید رکھتے ہیں 1 مہینے عبادت کریں گے، 11 مہینے شیطان کی عبادت،
نہ نماز نہ کچھ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ آپ کا بچہ آپ سے بولے کہ ابا 1 مہینہ میں آپ کی اولاد، باقی 11 مہینے میں دوسرے کی اولاد رہوں گا، دوسرا میرا باپ، آپ ایکسپٹ کر لیں گے؟ نہیں ایکسپٹ کریں گے۔ پھر آپ کیسے یہ امید کرتے ہیں کہ 1 مہینے آپ اللہ کی بات مان کے 11 مہینے آپ شیطان کی بات مانیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ آپ کسی کمپنی میں جائیے، آپ بولیے 1 مہینے میں آؤں گا جاب کرنے کے لیے، پھر 11 مہینے کے بعد آؤں گا، کیا کمپنی رکھے گی؟ کوئی کمپنی رکھے گی؟ وہ چھوڑیے، آپ اگر کوئی دکان کرتے ہیں، کوئی کمپنی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کوئی ورکر آتا ہے اور بولتا ہے کہ میں 1 مہینے آپ کے پاس کام کروں گا، پھر اگلے 11 مہینے نہیں آؤں گا، آپ رکھیں گے کیا؟ نہیں رکھیں گے۔ پھر آپ بتائیے، آپ کیسے یہ امید رکھتے ہیں جو چیز آپ خود برداشت نہیں کر سکتے، کہ آپ کی بیوی 11 مہینے دوسروں کی بیوی رہے، 1 مہینے آپ کی آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کا بچہ بولے کہ 11 مہینے دوسرے کا بیٹا رہے گا، 1 مہینہ آپ کا آپ برداشت نہیں کر سکتے، پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ جو چیز آپ برداشت نہیں کر سکتے اسے اللہ تعالیٰ برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت اور رسوائی اور انسلٹ ہے، اور آخرت میں بدترین سزا ہے۔ اس لیے یہ بھول جائیے کہ 1 مہینے نماز روزہ تلاوت کرنے کے بعد اگلے 11 مہینے جو چیز کریں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بلکہ یہ 1 مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ آپ اگلے 11 مہینے کے لیے اللہ کے بندے بن کر کے رہے، شیطان کے، اپنے نفس کے پجاری بن کر کے نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں اس میں ذکر کی گئی آج کے خطبے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ رمضان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی کو چینج کرنے والا، بدلنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی رضا ہمیں حاصل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرنے کے بعد داخل فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی